بدلے 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 زندگی زیتون ٹی وی کہ جسے نیک لوگوں کی رفاقت، صحبت، دوستی، تعلقات، ماحول نصیب ہو جائے۔ جو اس دولت کی قدر و قیمت سمجھتے تھے تو دعا کیا کرتے تھے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، موت بھی اسلام کی حالت میں اور کل ہمارا شمار بھی نیک لوگوں میں۔ کچھ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اس دولت سے محروم تھے، انہیں نیک ساتھی نہیں ملے، نیکوں کا ساتھ نہیں ملا، تو کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش کہ میں اسے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کہ آج مجھے یہ شرمندگی، یہ رسوائی، یہ ذلت نہ دیکھنی پڑتی، کاش کہ میں اسے اپنا دوست نہ بنایا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اس شریف گھرانے میں اس کا تصور ہی نہیں تھا کہ اس گھرانے میں بھی یہ گندگی آ سکتی ہے، لیکن دوست اچھے نہیں ملے، سوسائٹی اچھی نہیں ملی، ماحول اچھا نہیں ملا، سہیلیاں اچھی نہیں ملی، تو گھرانوں کی عزتیں سرے بازار رسوا ہو گئی۔ تو بس اوقات اس غلط دوستی کا نتیجہ اس دنیا میں بھی رسوائی کی شکل میں سامنے آتا ہے، اور کل کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش کہ میں اسے اپنا ساتھی نہ بناتا، کہ آج مجھے یہ ذلت اور رسوائی نہ دیکھنی پڑتی۔ کتنی شریف گھرانوں کے بچے اور بچیوں کا جب ماحول غلط ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو کبھی ان کے ماں باپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا، سوچا بھی نہیں ہوتا کہ ہماری اولاد بھی یہ کر سکتی ہے اور کر رہی ہوتی۔ ساتھی جو غلط ملے، ماحول جو غلط ہو گیا، ماحول جو غلط ہو گیا۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، الانسان علی دین خلیلی فلینظر الی من یخالل۔ کبھی اپنے بچوں پر اپنے بارے میں غلط فہمی میں نہ رہنا کہ میرا بچہ تو بڑا اچھا ہے، بڑا شریف ہے، بڑا نیک سیرت ہے۔ فرمایا نہ، دوستی غلط ہو گئی، ساتھی غلط ہو گئے، ماحول غلط ہو گیا تو یہ بھی غلط ہو جائے گا، یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ الانسان علی دین خلیلی، جو سوچ، جو فکر، جو زندگی، جو طرز عمل اس کا ہے، اس کا بھی ہو جائے گا۔ ماں باپ میں سادگی ہوتی ہے یا نادانی ہوتی ہے، اور یوں اپنے اولادوں کو غلط ماحولوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور جب شر سر چڑھ کے بولتا ہے پھر سر پیٹتے ہیں کہ میری اولاد غیر مسلم کے ساتھ جانا چاہتی ہے، میرا بیٹا غیر مسلم کے ہاں شادی کرنا چاہتا ہے۔ سمجھاتے رہو، اسے سمجھ میں کوئی نہیں آتی۔ یہ نہ خیال کیا کہ کہاں بھیج رہے ہیں، کس ماحول میں بھیج رہے ہیں، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کس سے اس کی گفتگو چلتی ہے، وہ کسے سنتا ہے، کسے پڑھتا ہے۔ حد سے زیادہ خود اعتمادی کہ نہیں، ہمارے بیٹے تو ایسے نہیں، ہماری بیٹیاں تو بڑی شریف ہیں۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ اسے دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو اس دنیا میں نیکی، نیک لوگوں کی محبت، نیک لوگوں کا ساتھ بڑی سعادت مندی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، المرء مع من احب۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف فرما ہے، پریشان ہو کے کھڑے ہو گئے، دوڑتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، آج مجھے ایک خیال نے پریشان ہی کر دیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ، دنیا میں بے چین ہوتے ہیں، آپ کا دیدار ہوتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، مجھے خیال آیا جنت میں آپ اوپر ہوں گے، ہم نیچے ہوں گے، دیدار کیسے ہوگا، دلوں کا سکون کہاں ملے گا؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی۔ احب الصالحین ولست منہم، نیکوں سے میں محبت کرتا ہوں اگرچہ ان جیسا نہیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے مجھے بھی اللہ نیکی کی زندگی دے دے۔ اور سچ ہے، جس خوش نصیب کو نیک لوگوں کی محبت، احترام، ادب نصیب ہے،
صرف اس کی ذات میں نہیں، اس کی نسلوں میں اس کی برکتیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ پہلے مسلمان اپنے بچے بچیوں کی تربیت میں سب سے پہلی بنیاد اسی کی ڈالا کرتے تھے کہ ان کے دلوں میں کسی طرح نیک لوگوں کی محبت پیدا ہو جائے۔ سب سے پہلے اس کی تربیت میں یہی بنیاد ڈالا کرتے تھے کہ ان کے دلوں میں نیک لوگوں کی عظمت، محبت، ادب، احترام آ جائے۔ ان کے سامنے اتنے بلند تذکرے ان کے ہوتے تھے کہ وہ کہتے تھے کیا چیز ہے، تو خود بخود ان کے دل میں نیکی کی عظمت، نیک کردار کی قدر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ جیسے آج ہمارے گھروں میں دولت کے تذکرے، اسٹیٹس کے تذکرے آتے ہیں، تو آنے والے بچوں میں یہی ہے کہ ہاں عزت اسی میں ہے، اب چاہے کل یہ حلال آئے حرام آئے جمع یہی کرنی ہے، جائز طریقے سے آئے ناجائز طریقے سے آئے عزت اسی میں ہے، اب یہی کرنا ہے۔ پھر اس کے سامنے انسانی قدریں، شرافت، شرم و حیا، یہ سب کھوٹے سکے ہو جاتے ہیں، اسے پتہ ہے اس میں رکھا کیا ہے۔ تو اولاد کی تربیت میں، بچے بچیوں کی زندگی میں سب سے پہلے یہ چیز پیدا کی جاتی تھی کہ ان کے دلوں میں دین کی، اہل دین کی، نیکی کی، نیک لوگوں کی عظمت، محبت، احترام پیدا کیا جاتا تھا۔ بچوں کے ذریعے ان کی خدمت، ان کی صحبت میں ان سے دعائیں، ان کا احترام۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تو اتنا اہتمام کرتے تھے، پتہ ہوتا کہ اولاد ہونے والی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ ہے سفر پہ جانے والے ہیں، تو پہلے سے کھجور لیتے، آپ سے چبوا لیتے، آپ سے چبوا لیتے کہ آپ سفر پہ ہوں گے، تو پہلی خوراک اللہ کے نبی کی، یعنی نیک آدمی کی، میرے نبی کی سنت ہے، نیک آدمی کا لعاب بچے کے منہ میں جائے، نیک آدمی کا لعاب بچے کے منہ میں جائے، اہتمام کرتے تھے۔ تو جب یہ زندگیاں ہوتی تھیں، ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں نے کہا ابا بہت عرصہ ہوا ہمارے گھر میں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہی کوئی نہیں آیا، ہمیں خدمت کی سعادت ہی کوئی نہیں ملی۔ کہا اچھا بیٹی، میرے ایک شاگرد ہیں لیکن اللہ نے انہیں بہت نوازا ہے، احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، انہیں بلاتے ہیں اور تمہیں ان کی خدمت کا خوب موقع ملے گا۔ یہ بچیوں کی سوچ ہے، نیک آئیں گے گھر میں برکت ہوگی، نیک آئیں گے خدمت کی سعادت ملے گی۔ پتہ چلا وہ آ رہے ہیں، بڑی خوش، نہایا، غسل کیا، کپڑے پہنے، شکرانے کے نفل پڑھے، اللہ کے تذکروں کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ کھانا تیار کیا۔ خوشی ہے آج ہمارے گھر میں نیک لوگ آ رہے ہیں، خوشی ہو رہی ہے، نیک آدمی آ رہے ہیں ہمارے گھر میں۔ کھانا رکھ دیا، جب رات کو برتن واپس آئے تو بچیوں کو حیرت ہوئی لیکن خاموش رہی۔ حیرت یہ ہوئی کہ اللہ کے نیک بندے رات کو ہلکا پیٹ ہوتے ہیں، تھوڑا کھاتے ہیں، رات کو کھڑا ہونا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن برتن خالی، لیکن خاموش رہی۔ صبح یہ حضرات تہجد کے لیے، صبح یہ حضرات فجر کی نماز کے لیے مسجد نکلے، بچیاں پھر کمرے میں داخل ہوئیں، پانی ڈال دیا جائے، ضروریات دیکھ لی جائیں۔ جب بچیاں اندر گئیں تو دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ پانی جیسے رکھا تھا ویسے پڑا رہا۔ اب تو بچیوں سے نہیں رہا گیا، اس لیے کہ وہاں تو عام گھرانوں کے اندر بھی تہجد کا اہتمام تھا، اور ان کے تو ابا بڑی تعریف کر رہے تھے، اور رات بھر یوں ہی گزر گئی۔ اب بچیوں سے نہ رہا گیا، ابا سے عرض کیا ابا آپ تو بڑی تعریف کر رہے تھے، رات کو تو ہم خاموش رہیں لیکن اب صبح ہم سے خاموش نہ رہا گیا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کی خدمت میں عرض کر دیا، فرمایا حضرت یہ میرے اور میرے اللہ کا راز تھا، آپ نے پوچھا ہے، میرے استاد ہیں، دعائیں ہی ملیں گی۔ عرض کر دیتا ہوں، رات کو جو آپ کے گھر سے کھانا آیا اتنی نورانیت تھی کہ ہم نے کہا کہ زندگی میں پھر ایسا پر نور کھانا کہاں ملے گا، اسے اپنے جسم کا حصہ بنا لے۔ خوب کھایا، اور پھر اس کھانے کی برکت رہی کہ رات بھر قرآن کی ایک آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اس کے اندر غور و فکر میں گزری، عبادت میں گزری، اس میں سے 100 مسائل نکالے، رات بھر سونے کا موقع ہی نہ ملا کہ وضو پانی استعمال کرتا، نہ تھکاوٹ ہوئی، نہ اونگ آئی، وہی تازگی، وہی نشاط،
وہی طبیعت میں بشاشت، اب تو یہ قصے پارینہ بن گئے، اب تو یہ تذکرے بھی بسا اوقات ان پہ یقین آنا بھی مشکل لگنے لگا۔ میرے بچوں کو تعارف ہے فنکاروں کا، اداکاروں کا، کرکٹرز کا، سارے ریکارڈ، ساری زندگی ان کی یاد ہے۔ تذکرے جو اسی کے ہیں، انہیں ماحول ہی جو ایسا ملا ہے، تو اولاد کی تربیت میں پہلی چیز پیدا کی جاتی تھی نیکی، نیک لوگوں کی عظمت، محبت، احترام، ادب، جس سے ان کی ساری خوبصورت کردار کی عمارت کھڑی ہوتی تھی۔ المرء مع من احب۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی مسجد میں بیٹھی ہوئی ہے، اتنے میں ایک اجنبی شخص آیا اور سعد کے نصیب دیکھ کر رش کرنے لگا کہ آپ اللہ کی بات کر رہے ہیں، لوگ ہمتن متوجہ ہیں، یہ احساسات دل میں لیے واپس لوٹے، کل سویرے آ کر اپنے دل کی بات ان سے عرض کروں گا۔ صبح سویرے آئے، اب سعد اللہ کے سامنے کھڑے تہجد میں اپنے اللہ سے مناجات کر رہے۔ جب سعد فارغ ہوئے تو اجنبی مسافر کہنے لگے سعد مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ تو سعد کہنے لگے للہ، اللہ کے لیے محبت؟ جواب ملا ہاں اللہ کے لیے محبت۔ آج سعد نے پھر فرمایا للہ، اللہ کے لیے محبت؟ کہا ہاں اللہ کے لیے محبت۔ پھر حضرت سعد نے یہی سوال دہرایا للہ، کہا اللہ کے لیے محبت؟ کہا اللہ کے لیے۔ نفسانیت نہیں، اغراض نہیں، مفاد نہیں، دنیا نہیں، لالچ نہیں، حرص نہیں، جاہ نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے نیک بندے سے محبت ہے۔ کہا للہ۔ جب 3 مرتبہ یہ کہہ دیا تو سعد فرمانے لگے پھر سنو، اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے بتلایا ہے، وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتجالسین فی والمتبازلین فی، او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ فرمایا جو آپس میں اللہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ پھر ان کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی، پھر یہ میرے محبوب ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسنون دعا ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اللہ مجھے اپنی بھی محبت دے دے اور نیک آدمی کی بھی محبت دے دے۔ نیک آدمی جو آپ سے محبت کرے، نیک آدمی کی بھی محبت دے دے، اپنی بھی محبت دے دے، نیکوں کی بھی محبت دے دے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک۔ تو کسی کی سعادت مندی دیکھنی ہے تو دیکھ لو اس کے ساتھی نیک ہے، اور یہ ایسی دولت ہے، اگر زندگی میں نیک ساتھی مل جائیں تو ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا ہے پھر موت کی گھڑی میں بھی نیک لوگ ہی اس کے گرد اکٹھے ہوتے ہیں۔ جنازہ پڑھنے والا، پڑھانے والا بھی نیک لوگ ہوتے ہیں، قبر میں اتارنے والے بھی نیک لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے قبر پہ آنے جانے والے بھی نیک لوگ ہی ہوتے ہیں۔ زندگی جو نیکوں کے ساتھ گزری ہے، جنازے میں بھی ایسے لوگ شریک ہوئے کہ بس اوقات ہزاروں حفاظ، سینکڑوں اہل علم، دسیوں اللہ کے ولی۔ ارے زندگی جو نیکوں کے ساتھ گزری ہے، نیکوں سے تعلق جو رہا ہے کہ موت کی گھڑی میں بھی اللہ کے نیک بندے دائیں بائیں، کندھے دینے والی بھی نیک لوگ، جنازہ پڑھنے والی بھی نیک لوگ، قبر میں اتارنے والی بھی نیک لوگ، دنیا سے جانے کے بعد اس کے قبر میں آنے جانے والے بھی نیک لوگ۔ سعادت مندی ہے، اور اگر زندگی بھر انہیں برا ہی کہتے رہے، ان کے اندر کیڑی ہی نکالتے رہے، تو جنازے بھرنے والی ایسی مخلوق ہوتی ہے جسے نہ تو وضو کرنا آتا ہے، نہ جنازے کی دعا آتی ہے، نہ غسل کے فرائض پتہ ہے، نہ جنازے کی دعا صحیح آتی ہے۔ کندھے اٹھانے والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں نماز بھی کوئی نہیں پڑھنے آتی، اتارنے والے وہ ہوتے ہیں بدقسمتی سے بسا اوقات جنہیں غسل کرنا ہی کوئی نہیں آتا۔ زندگی میں ساتھ کن لوگوں کے ساتھ رہا، کن لوگوں کا ساتھ رہا؟
وہی ساتھ ہوں گے جو زندگی بھر نیکوں کے ساتھ رہا. سبحان اللہ. جاتے ہوئے بھی نیکوں کے ساتھ ہی ہے, جاتے ہوئے بھی نیکوں کے ساتھ ہی. نیکوں سے محبت ایسی بھی دیکھے, نیک لوگوں کی محبت کرتے چلے گئے, خونی رشتے نہیں, خونی رشتے نہیں, نیکی کا رشتہ, نیکی کا رشتہ ہے جانے والے کے ساتھ, نیکی کا رشتہ ہے جانے والے کے ساتھ. جب تک زندہ رہتا ہے وہ اسے تحفہ بھیجتے رہتے ہیں نیکیوں کا, اور ایک نہیں ہزاروں ایسے ہوتے ہیں یہ نیکیوں کا تحفہ جانے والے کو دیتے رہتے ہیں. ساتھ جو نیکوں کا رہا ہے تو دنیا کی بڑی نصیب ہے یہ کہ نیکوں سے محبت, نیکوں کا ساتھ اللہ نصیب فرما دے. عظمت, احترام, ادب ان کا مل جائے. اگر یہ واقعی دل میں ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی زندگی میں نیکی نہ آئے. محبت کی سچائی ہے یہی کہ اس کی زندگی اچھی لگتی ہے, اس کی زندگی پسند ہے, اس کے کردار کی عظمت ہے, اس کی نیکی کی قدر ہے, تو یہ خود بخود اس کی زندگی میں آنا شروع ہو. تو یہ اولادوں کی تربیت میں پہلی اینٹ ہوا کرتی ہے, پہلی اینٹ. اور آج اگر دیکھا جائے میرے عزیزو, ہر بے دینی کے پیچھے, ہر بے دینی کے پیچھے یہی تنقید ہے, یہی طنز ہے, یہی بے ادبی ہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کسی علم والے کو دیکھو کہ وہ فتنہ باز بنا ہے تو اس کی زندگی میں نظر آئے گا کہ اس نے کسی استاد کو ستایا تھا, اس نے کسی اللہ والے کو ستایا تھا, کسی دین کے خادم سے اس نے دشمنی مول لی تھی. اس کا نتیجہ یہ کہیں بے ادبی کی تھی اس نے. تو آج یہ ادب نہیں رہا, احترام نہیں رہا, محبت نہیں رہی, عقیدت نہیں رہی, کچھ نہیں ملتا. اتنی باریک چھنی میں اسے چھانا جاتا ہے اور اپنا حال کیا ہے. تو میرے عزیزو بڑی سعادت ہوتی ہے اللہ نیک لوگوں کا ساتھ دے دے, اللہ نیک لوگوں کا ساتھ دے دے. اور وہ ماں باپ بڑے خوش سعادت مند ہیں کہ اللہ انہوں نے بڑی سمجھ, عقل و دانش دے رکھی ہے کہ جب اپنے بچے کے لیے کسی بچی کا انتخاب کریں جو اس کا زندگی بھر کا ساتھ ہے تو اس کے اندر نیکی دیکھیں. وہ عقل و دانش رکھنے والا باپ ہے جو اپنی بیٹی کے لیے جب زندگی کا ساتھی تلاش کرے تو اس کی زندگی میں نیکی دیکھے. یہ ماں باپ نے کیا دیا, زندگی بھر کا سکھ دے دیا, زندگی بھر کا سکھ دے دیا. وہ نوجوان بچی بڑی خوش نصیب ہے جسے اللہ نے یہ شعور نصیب فرما دیا کہ وہ زندگی کا ساتھی میں نیکی تلاش کرے, نیکی کی زندگی اس کی ترجیح ہو جائے. لیکن اب تو عجیب ہی تماشا, اس بے شرمی اور بے حیائی نے ایک بہت بڑا فتنہ پیدا کیا ہے, بہت بڑا فتنہ کہ بچی کی نظر میں ایسا زندگی کا ساتھی چاہیے جو دوسروں عورتوں کو اچھا لگے. ذرا بھاری ہوا تو یہ ڈپریشن میں چلی گئی. اور اس نادان کو ایسی اور اہلیہ چاہیے زندگی کا ساتھی جو اس کے دوستوں کو اچھی لگے. ایسی بے شرمی ہے, ایسی بے حیائی ہے. اسلام کی خوبصورت زندگی تھی شرم و حیا اور پردے والی. وہ ڈپریس کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا میاں بھاری ہے, جسم بھاری ہو گیا. یہ کیوں ٹینشن میں ہے؟ میں اسے دوستوں کی محفل میں لے کے کیسے جاؤں؟ وہ کیا کہیں گے؟ گندگی ہے, گندگی. اور یہ مغربی تہذیب کی گندگی ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر رچ ڈیرے ڈال رہی ہے. دیکھتی وہی ہے نا, فیس بک پہ دکھایا یہ جاتا ہے, ٹی وی کی اسکرین پہ دکھایا یہ جاتا ہے. وہ اپنی زندگی کے آئیڈیل خود ہی تلاش کر رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لوگ زندگی کا ساتھی کے لیے دولت دیکھتے ہیں, حسن دیکھتے ہیں, حسب نسب دیکھتے ہیں. فاظفر بذات الدین, تم اس کی نیکی دیکھنا کامیاب ہو جاؤ گے. عیسائی میرا حسن دیکھتے ہیں, یہودی میری دولت دیکھتے ہیں, اور مسلمان اپنی زندگی کی رفیقہ اور رفیق کے لیے نیکی دیکھتے ہیں کہ زندگی کا ساتھی نیک ہو, غمخوار بنے گا, خیر خواہ بنے گا, دکھ درد میں حوصلہ دے گا, تکلیف میں معاون بنے گا. اور اگر نیکی کی ساتھی زندگی میں نہ ملا
تو کاروبار کیا بیٹھا، گھر ہی بیٹھ جائے گا. چہرے کا جغرافیہ کیا بدلا، مرد کی نظروں کی وفائی ختم ہو گئی. آمدنی کیا کم ہوئی، گھر ہی کا سکون ہی ختم ہو گیا. اسٹیٹس کیا ذرا نیچے ہوا، گھر میں روز ہی جھگڑے ہیں. یہ کون سی زندگی کی رفیقہ ہے، یہ کون سی بیوی ہے، یہ کون سا شوہر ہے. ہاں، پیمانے غلط تھے، انتخاب کے پیمانے غلط تھے. دولت دیکھا تھا، حسن دیکھا تھا، دولت دیکھی تھی، حسن دیکھا تھا. غلط بنیادیں ہیں زندگی کا ساتھ رکھنے کے لیے. یہ بنیادیں بڑی کمزور ہیں. نیکی دیکھی ہوتی آج کام آتی، تقوی دیکھا ہوتا آج کام آتا. تو سعادت مند ہیں وہ ماں باپ جو اپنی بچیوں کے لیے جب زندگی کا ساتھی تلاش کرتے ہیں تو نیکی دیکھتے ہیں. اپنے بچوں کے لیے رفیق حیات تلاش کرتے ہیں، اس کی نیکی دیکھتے ہیں. اور وہ بچی اور وہ بچہ ان پر اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ جن کی سوچ یہ ہے کہ میری زندگی میں ایسی ساتھی ہو جس کی زندگی نیکی اور تقوی پر ہو. بڑھاپا ہے، گرمی سردی ہے زندگی میں، بیماری صحت ہے، غمی خوشی ہے، نیکی کام آئے گی، نیکی ساتھ دے گی. اور اگر نیکی کی زندگی نہیں ہے تو میرے عزیزو گھروں کا دکھ بڑھ جائے گا، گھروں کی بے سکونی بڑھ جائے گی. نیکی کی زندگی تو زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جس ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے وہ بیوی ہے، جس ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے وہ شوہر ہے. تو نیک شوہر، نیک بیوی، نیک بہو، نیک داماد، اگر کسی کو اللہ نے یہ دولت سمجھ بوجھ دی تو یہ اس کی سعادت مندی ہے کہ اللہ کی اس پر بڑی رحمت ہے کہ اس کا عقل و شعور صحیح راستے پہ ہے، صحیح سوچتا ہے، صحیح سمجھتا ہے. تو اس دنیا کی سعادت مندی ہے نیکی سے محبت، نیک لوگوں کا ساتھ، نیک لوگوں کا ساتھ. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر پہلی وحی آئی کپ کپی تاری ہے، ہیبت تاری ہے، فرشتے کو دیکھ کر ہیبت تاری ہے. تو آپ کے لیے تسلی کون دیتی ہے؟ سب سے پہلے آپ کی اہلیہ، آپ کے رفیق حیات. اور ایسا حوصلہ بڑھایا کہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کو بڑے اونچے الفاظ کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے. کبھی عائشہ فرمایا کرتی تھی آپ ہمارے سامنے بھی انہی کا ہی تذکرہ کرتے ہیں، بڑا اونچا تذکرہ کیا کرتے تھے. ساتھ بہت دیا، ساتھ بہت دیا. تو میرے عزیزو نیکوں سے محبت، نیکی سے محبت کی دنیا کی بڑی سعادت مندی ہے، بڑی سعادت مندی کہ ہماری زندگی میں نیک لوگوں سے تعلق ہو، نیک لوگوں سے محبت ہو. ہر دوستی کی بنیاد نیکی پر ہو. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. ساری دوستیاں کل دشمنیوں میں بدل جائیں گے، ایک دوسرے پہ الزامات دیں گے. الا المتقین. ہاں، جس دوستی کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر ہوگی وہ معاشر کے میدان میں بھی کام آئے گی. دنیا میں بھی ساتھ دوست ہوتا ہی وہ ہے جس کی بنیاد نیکی اور تقوی پر ہو. وہی دوست ہے، وفادار ہے، خیرخواہ ہے، غمخوار ہے، مشکلات میں ساتھ دینے والا ہے. نیکی کی زندگی. مساوات اللہ رب العزت اس دنیا میں جیسے غلطی ہوتی ہے، جیسے گناہ ہوتا ہے، اسی رخ کی سزا بھی دیتے ہیں. جب کوئی آدمی کسی دوست کی خاطر اللہ کو ناراض کرتا ہے، کسی دوست کی خاطر اللہ کی عظمت کا خیال نہیں رکھتا، تو اللہ ایک سزا دیتا ہے. ان دونوں کے دل ایک دوسرے کے احترام سے خالی ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی عزت اور احترام کا خیال نہ رکھا، اللہ نے سزا دی، وہ دوست وہی آج دشمن بن گئے. اور یہی معاملہ زندگی کی رفیق حیات کے ساتھ بھی ہے. اگر دونوں مل کر اللہ کی عظمت اور احترام کو پامال کر رہے تو سزا ملے گی، سزا ملے گی. ان دونوں کے دل ایک دوسرے کے احترام سے خالی ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے احترام سے خالی ہو جائیں گے. جس رخ کا گناہ، جس رخ کی غلطی، اسی رخ کی سزا ملتی. اگر اللہ کے احترام میں ایک نے دوسرے کو غلطی سے روکا، ایک نے دوسرے کو اللہ کے حکم پہ لایا اللہ کے احترام میں،
تو اللہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام اور محبت ڈال دیں گے، اسی رخ کا اللہ انعام عطا فرماتے ہیں۔ تو اس دنیا کی بڑی سعادت مندی ہے کہ اللہ نیکوں سے محبت نصیب فرما دے، نیک لوگوں سے محبت، اور اس کی برکتیں آدمی اپنی اولادوں میں، نسلوں میں دیکھتا ہے، نسلوں میں دیکھتا ہے کہ اسے نیک لوگوں سے محبت ہے، دین والوں سے محبت ہے، دین کے خدام سے محبت ہے، اہل علم سے محبت ہے، اللہ اس کی اولادوں میں نبی کے وارث پیدا کر دیتا ہے، دین کے خادم پیدا کر دیتا ہے، دین کے وارث پیدا کر دیتا ہے، اس محبت کی برکت سے۔ اللہ بڑا قدردان ہے، بڑا قدردان ہے۔ تو میرے عزیزو، نیک لوگوں کی صحبت اور اس پرفتن دور میں دین پہ آنے کا سب سے آسان راستہ نیک لوگوں کا ماحول۔ اب دیکھیے، ہم حرم جاتے ہیں، کمزور لوگ ہیں، لیکن حرم کی فضا نیکوں کی ہوتی ہے۔ جو فجر نہیں پڑھ رہا ہوتا وہ تہجد بھی پڑھنے لگتا ہے، جس کے لیے جماعت میں شامل ہونا مشکل ہوتا ہے وہ اذان سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ ماحول ہوتا ہے نا۔ تو دین نہیں مشکل، اللہ کا کوئی حکم مشکل نہیں، لیکن میرا ماحول میرے لیے مشکل بنا دیتا ہے۔ سارے گھر میں بے نمازی اکٹھے ہیں تو فجر پڑھنا مشکل ہے، سبھی تہجد گزار ہے تو اس کے لیے فجر چھوڑنا مشکل ہے۔ تو دین پہ آنے کا سب سے آسان راستہ ہے اپنا ماحول بناؤ، اپنے بچوں کو اچھا ماحول دو، اپنی بچیوں کو اچھا ماحول دو۔ میرے عزیزو، اب تو بہت ہی فتنے کا دور ہے، بہت ہی فتنے کا دور۔ اگر اپنے بچے بچیوں کا ماحول نہ دیا تو اب تو ان کا ماحول خراب کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے۔ پہلے تو ہوتا تھا نا کہ گھر سے باہر نہیں نکلے، کمرے سے باہر نہ نکلے، ماں باپ کی نظروں میں رہے، لیکن اب تو وہ اپنے ساتھی جو انہیں بنا لیتے ہیں، اس کے لیے نہ گھر کی دیوار رکاوٹ بنتی ہے، نہ کمرے کا دروازہ رکاوٹ بنتا ہے، نہ ماں باپ کی نظریں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اس کے ہاتھ میں آلات ہی ایسے ہوتے ہیں جن سے یہ بات چیت کرتا رہتا ہے، گھنٹوں بات چیت ہوتی رہتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، نہ گھر کی دیوار رکاوٹ، نہ ماں باپ کی نظریں رکاوٹ، نہ کمرے کا دروازہ رکاوٹ، اس کے دوست اس کے ساتھ موجود ہیں، اس کے پاس ہاتھ میں آلات ہی ایسے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو اچھا ماحول نہ دیا تو گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر بھی اسے غلط ماحول مل سکتا ہے۔ چیزیں ایسی آ گئی۔ مٹکا ہے نا، اگر یہ مضبوط مٹی کا بنا ہوا ہے، پانی ڈالیں گے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ مٹکے کی مٹی کچی ہے، پانی ڈالیں گے سوراخ ہو جائے گا۔ اگر بچوں کی سوچ مضبوط نہ بنائی اچھے ماحول میں تو کچے مٹکے کی طرح ہیں، جہاں ذرا باہر بھیجا غلط ماحول ملا سوراخ ہو جائے گی، کردار میں، عمل میں، سوچ و فکر میں سوراخ ہو جائے گی۔ ہاں، یا تو اتنا مضبوط ماحول دے دو اپنا نیکی کا، پھر جس ماحول میں بھیجے انشاءاللہ دوسروں پہ اثر ڈالے گا، دوسروں کو ٹھنڈا کرے گا۔ پھر آپ اسے ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، کہیں بھیجیں، لیکن کچھ بنا کے تو بھیجیں۔ نہ اس کی تربیت، نہ اس کی سوچ، نہ اس کا کردار، نہ اس کا عمل، اور یوں اسے ماحول میں پھینک دیا۔ باپ نمازی، تہجد گزار، عمرے کرنے والا، اور اولاد کس رخ پہ چل رہی، کس رخ پہ چل رہی۔ تو دین پہ آنے کا آسان راستہ ہے اچھا ماحول دو، اچھی صحبت دو، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، اور کم از کم میرے عزیزو اپنی گھر کی چار دیواری کو تو جتنا ممکن ہے اسے نیکی والا بناؤ۔ گھر کے افراد جن کی صبح ہو قرآن کی تلاوت ہو، گھر کی افراد صبح قرآن کی تلاوت ہو، کچھ نور گھر میں ملے، بچے دیکھیں ماں باپ کیا کر رہے ہیں، بڑے کیا کر رہے ہیں، اہتمام سے نمازوں کا اہتمام ہو، کچھ دیر مصلی پہ بیٹھ کر اللہ اللہ کیا جائے، اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، ماحول گھر کا بنایا جائے۔ اور مرد حضرات کم از کم آخری درجہ اچھی صحبت کا یہ ہے، آخری درجہ کہ اذان ہوتی ہی وہ مسجد میں آ جائے، کہ کچھ دیر فرشتوں کی صحبت مل جائے، نیک لوگوں کی صحبت مل جائے، پر نور ماحول مل جائے۔ اگر یہ 5 وقت کی اس گھڑیوں میں اذان ہوتی مسجد میں آ جائے گا
تو یہ اپنی زندگی میں بہت خوبصورت تبدیلی محسوس کرے. اس لیے کہ جب تک یہ مسجد میں انتظار میں بیٹھا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور نماز کے بعد پھر بیٹھا رہ گیا ایسا جیسے نماز ہی پڑھ رہا ہے. تو آخری درجہ اچھی صحبت کا، آخری درجہ کہ آدمی اذان ہوتی ہی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آ جائے. یعنی 5 وقت کی نمازوں میں 15-20 منٹ ہی کی تو بات ہے. اگر 24 گھنٹے میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اچھی صحبت مل جائے تو یہ ہمارے 23 گھنٹے سنوار سکتی. کونو مع الصادقین، کونو مع الصادقین، لوگوں سچوں کے ساتھ رہو، جو عمل کے سچے، کردار کے سچے، بات کے سچے، معاملات کے سچے، عقائد کے سچے، ان کی صحبت میں بیٹھو. انشاءاللہ دین محفوظ بھی رہے گا، دین ترقی بھی کرے گا. دین محفوظ بھی رہے گا، دین ترقی بھی کرے گا. اللہ ہم سب کو بھائی نیکی سے محبت، نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. زیتون ٹی وی.